ہے یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر یہ وہ سحر تو نہیں جس کا ہمیں انتظار تھا. فیض احمد فیض کنوشہ 27 من ہندوستان آزاد ہونا. فیض احمد فیض بھی تو وہی سوچا تھا کہ اب ہم آزاد ہوں گے, اب ہمیں یہاں پہ آزاد ہمیں ہر کوئی رائٹ ملے گا, لیکن تم پر آج رائٹ ملنا کہ اور اس وقت یہ شعر ہم پہ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر یہ وہ تو سحر نہیں جس کا ہمیں انتظار تھا. لیکن اب ہمیں خود اٹھنا ہے, خود اپنے پاؤں پہ اٹھنا ہے اور ہمیں اپنی حق کی لڑائی لڑنی ہے. انشاءاللہ آپ بھرپور ساتھ دیں اور ہم اس حق کی لڑائی میں سب سے آگے نکلیں گے. جزاک اللہ. ادبن احترامن یم پنس نمائندس جناب نذیر احمد میر صاحبس دعوت کہ تم کرو جوانی قطار. نذیر احمد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نذیر صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نذیر صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی گہرائیوں سے میں آپ بھائیوں کا, نوجوانوں کا, جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں, جس طرح ہمارا انہوں نے استقبال آپ لوگوں نے کیا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں منہ میں آ رہے ہیں کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں, چونکہ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. آج یہ جو پروگرام یہاں نوجوانوں نے رکھا تھا یہ ایک مختصر پروگرام تھا, اس میں ایک انٹروڈکشن تھا کہ ہم جانیں گے یہ نذیر صاحب جو ہے یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. میں مختصر, چونکہ ہمیں 5-6 جگہ جانا ہے, یہاں ہم نے اور ایک پروگرام رکھنا ہے. آج فی الحال ہم نے ایک انٹروڈکشن اس کو کہنا ہے تعارف جان پہچان اس میٹنگ جو سے آج تھومس کیونکہ کہیں پہ تعزیت پر بھی جانا ہے. پھر ہمیں پورا میں 2 میٹنگس ہیں تو انشاءاللہ اور ہم یہاں پہ حاضر ہو جائیں گے. میرا یہی ایک صرف کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ایک فرض بن رہا ہے, اور میرے اوپر سب سے زیادہ جو انجینئر صاحب نے مجھے چنا ہے اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے, اپنا ریپرزنٹیٹیو چنا ہے اسمبلی کے لیے, ایک فرض ہمیں بن رہا ہے کہ ایک لیڈر جس نے امیدیں جگائی ہم لوگوں کی, جو ہمارے حقوق کے لیے, ان حقوقوں کو تحفظ دینے کے لیے اتنی جدوجہد کر رہا ہے, ہمیں اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. جب مجھے آفر آ گئی, آپ یقین نہیں مانیں گے, میں نے لگ بھگ 1 مہینہ 1.5 مہینہ نہیں مانا. میں نے کہا جس سچائی کے راستے میں یہ نکلا ہے, اگر کہیں ادھر ادھر ہوا میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں. میں آپ کو وعدہ دے رہا ہوں, انجینئر صاحب کو کبھی یہاں لائیں گے, اس کو پوچھنا کہ نذیر صاحب ایک دن یہ بات کر رہا تھا. اس لیے ہم نے دیکھا ہے, میں بھی ایک گھر سے تعلق رکھا ہوں جہاں سیاست تھی پہلے, وہ سچائی سے انہوں نے نبھائی ہے. اس کے بعد ہم جو انجینئر صاحب کیسے ابھرے, یہ ایسے نہیں ابھرتے, یہ ہمارے جیسے ایک انسان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو باقی پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈر ہے, آج ایک بات کل دوسری بات, الیکشن میں ایک بات, الیکشن کے بعد دوسری بات, یہ وہ چیز نہیں ہے ان میں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پہ آرٹیکل 370 کی بات جب ہوئی, جب ایبروگیشن ہوا اس کا, ہمیں لگ رہا تھا کہ اب ایک انقلاب آ جائے گا. وہ تو لیڈروں کو لانا تھا. یہاں ہمارے پاس 6 ممبر آف پارلیمنٹ تھے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے پاس, ایک نے بھی ریزائن نہیں کیا, اور باتیں بھی ابھی بھی اس کی باتیں کرتے ہیں. کتنے بار ان کو موقع میجارٹی ملی اسمبلی میں, تو کیا پھر بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. ایک آواز آئی آپ جس پر لوگوں کو, خاص کر نوجوانوں کو ایک بھروسہ بیٹھ گیا. وہ آواز ہے انجینئر رشید صاحب کی, جو سچائی کی لڑائی لڑ رہا ہے. وہ کشمیر میں بھی یہی بات کہہ رہا ہے, جب جیل کے اندر گیا وہاں بھی وہی بات کہی ہے. جیل سے باہر آیا, اس کو پتا مجھے پھر جیل میں سواب جواب ہوگا, یہاں بھی وہی بات کہہ رہا ہے. اس لیے ہمارا فرض بن رہا ہے کہ ہم اس تنظیم کو آگے چلائیں گے. مجھے بھی امید ہے, آپ کو سب کو امیدیں جڑی ہے اس تنظیم کے ساتھ. ہمیں اس وقت جو ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے کہ یہ پارٹی کو, اس کو آگے بڑھانا, اس کو کامیاب کرنا, اس میں اب سب کا ساتھ ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ میں انجینئر رشید صاحب کو جانتا ہوں, میں نے ان کو دیکھا تھا جب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ میٹنگس ہوتی تھی یا باقی فنکشنوں میں, کہیں کمیٹیز کے چیئرمین تھے,
मेंबर भी थे, जैसे वो एनवायरमेंटल कमेटी, ये मैंने टूरिज्म में बहुत काम, मैंने इसको देखा कि ये कैसे इश्यूज उठाते थे, कैसे लड़ रहे थे उन इश्यूज के ऊपर। मैं आज हराए में किसी को कह रहा था कि मैं एक मिसाल दे दूं, इंजीनियर रशीद साहब को एक वोट देना था, एक मिसाल है, छोटी मिसाल है। तो राज्यसभा का एक मेंबर बनाना था, एक मेंबर की कमेटी, इसको कहा आप आ जाओ, आपको पैसे दे देंगे, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़, 3 करोड़ ले लो। अगर और कोई हो तो आसानी से। इस बंदे ने कहा मैं सौदा करूंगा, इसके लिए सौदा ये होगा, मैं अपने लोगों के लिए कुछ डिमांड्स हैं मेरे पास, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये हॉस्पिटल एक चाहिए, या डिस्पेंसरी चाहिए, या मुझे वाटर सप्लाई चाहिए, यहाँ रोडों की कमी। उसने 5-10 ऐसी स्कीमें बनाई जो 10 साल में नहीं मिलनी थी। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये काम चाहिए। ये जज्बा हमने एक लीडर को देखा और उन पार्टीज को भी देखा है। तो मेरी मकसद ये गुजारिश है कि आप लोगों को इस वक्त घर घर ये मिशन चलाना है ना। इंशाल्लाह जब नजीर साहब को मौका मिलेगा, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। आपको मेरे चेहरे से पता चला होगा कि मैं झूठी बोलता हूँ, न मैं आपको धोखा दे दूंगा, सवाल ही नहीं है। क्योंकि लीडर जो लीडर जो होता है, उसका जो मंशूर होता है, जो उसका चाल चलन होता है, उसके ऊपर नीचे पे असर होता है उसका। तो मेरी यही गुजारिश है कि घर घर अब ये मिशन चलाएगा। इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त इस सच्चाई के रास्ते पर है। जिस वक्त अब असेंबली को, पार्लियामेंट में हमने इसको भेजा, अभी भी इसको बाहर नहीं आने देते। अब असेंबली में हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं, जो लोकल इशू, जो हमारी लोकल परेशानियां होती हैं, तो उसके लिए अगर इनके नुमाइंदे आएंगे, जो उसने चुना है उन नुमाइंदों को, उनको उसने मुझे उस वक्त कहा कि नजीर साहब इस वक्त जल्दी फॉर्म भरिए, मगर आपको एक ओथ लेना है। अब पता नहीं वो ओथ की कॉपी होगी इस वक्त, आप उसका नहीं, बाद में मैं आपसे लिख कर दे लूंगा वो, कि आपको लोगों की खिदमत करनी है, आपकी सच्चाई पर आपकी सियासत चलानी है। ये मैंने कहीं नहीं देखा है। अब मेरी मकसद ये एक बार और अपील करूंगा कि आप घर घर जाइए, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, उनको मोटिवेट करिए। तो इंशाल्लाह हम दोबारा यहाँ आपके पास आ जाएंगे, और हमें जब मौका मिलेगा काम करने के लिए, अभी मैं कोई वादा नहीं करना चाहता हूँ, वो बाद में देखा जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। एक बात मैं कहूँगा, एक वादा कीजिए, आज से ही आप घर घर जाएंगे, हर एक के पास पहुंचेंगे, हर एक से कहेंगे कि इंजीनियर रशीद को कामयाब बना। तमाम नौजवान वादा करते हैं ना, इंशाअल्लाह ये देखूंगा नहीं मैं थक